سبق نمبر 1 مالی مسائل کے اسباب۔ کسی بھی مشکل کے حل کے لیے سب سے بنیادی بات اس کا سبب جاننا ہے۔ جب تک کسی مسئلے کی وجوہات معلوم نہیں ہوتی اس کا حل نہیں مل سکتا۔ اس سبق میں ہم انہی اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے جن کے باعث لوگ معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسباب کو جان کر ہی ان پر غالب آنے کے لیے بہتر لائے عمل بنایا جا سکتا ہے۔ قدرتی عوامل۔ اکثر اوقات قدرتی عوامل اپنی غربت اور معاشی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے اکثر قدرتی آفات پر قابو پانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی خاندان کا سربراہ وفات پا جاتا ہے تو اس خاندان کی آمدنی اچانک ختم ہو جانے کے باعث افراد خانہ کی نوبت فاقوں تک آ جاتی ہے۔ یوں ہستہ بستہ خاندان معاشی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی ملک میں سیلاب کے باعث جہاں لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے وہاں وہ اپنے مال و اسباب اور جائیداد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وسیع پیمانے پر فصلوں کی تباہی جو لوگوں کی معاشی بدحالی اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کچھ ممالک خشک سالی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جس کے باعث وہاں قحط اور کال پڑ جاتا ہے۔ یوں یہ خشک سالی لوگوں کے لیے معاشی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح زلزلہ، آتش زنی یا موسمی تغیرات یا ان جیسی کئی دیگر قدرتی آفات لوگوں کی غربت اور معاشی مسائل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اقوام اور افراد کی باہمی دشمنی۔ کئی بار اقوام، ممالک اور افراد ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں جس کے باعث ان کے حریف معاشی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے حریف امریکہ نے اس کے بارے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کے باعث وہ معاشی طور پر کمزور ہو گیا اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ کچھ ممالک جنگ کے ذریعے اپنے حریف ممالک کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی اپنی رقابت کے باعث ایک دوسرے کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں اور یوں ایک دوسرے کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ یوں بہت سے لوگ اپنے دشمنوں کی رقابت اور معاش دشمن پالیسیوں کے باعث معاشی مسائل اور غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناقص یا غلط حکمت عملی۔ جہاں بہت سے لوگ قدرتی آفات اور دشمنوں کی رقابت کے باعث معاشی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں کبھی کبھی افراد یا اقوام کی ناقص یا غلط حکمت بھی ان کی غربت اور معاشی مسائل کا اہم سبب ہوتی ہیں۔ اس زمرے میں کئی باتیں شامل ہیں، مثلاً کام سے کوتاہی، لالچ، قرض، فضول خرچی، ناقص منصوبہ بندی یا منصوبہ بندی کی عدم موجودگی اور جدید سائنسی تعلیم کی کمی، قدامت پسندی، فضول رسومات، ناتجربہ کاری، وسائل کا غلط اور بے جا استعمال، باہمی تعاون کا فقدان وغیرہ۔ اگر ان باتوں پر قابو پا لیا جائے تو غربت پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے، تاہم اس کے سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ معاشی مسائل کی اصل جڑ کیا ہے؟ کلام الہی کے مطابق سب مسائل کی جڑ خدا سے جدائی ہے۔ انسان گناہ کے باعث خدا سے جدا ہونے کے سبب مختلف مسائل کا شکار ہے جو دن بدن گمبھیر ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ انسان کس طرح ان تمام برکات سے محروم ہوا جن سے وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کلام مقدس کے مطابق خدا تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم اور حوا کو خلق کر کے باغ عدن میں رکھا۔ باغ عدن میں رہتے ہوئے حضرت آدم و حوا ہر طرح کی پریشانی اور مسائل سے آزاد تھے۔ وہاں انہیں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں افراد سے میسر تھیں۔ یوں وہ بڑی پرمسرت اور معاشی فکر سے آزاد زندگی بسر کر رہے تھے۔ خدائے پاک نے جہاں انسان کے لیے اپنی برکات اور تمام ضروریات زندگی کا اس قدر کثرت سے اہتمام کیا، وہاں اس نے انسان کے لیے کچھ حدود بھی مقرر کیں جن کو وہ پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ ان حدود سے تجاوز کرنے کی صورت میں اسے ان تمام الہی برکات سے محروم ہونا تھا۔ توریت شریف کے مطابق حق تعالیٰ نے انسان کو باغ عدن میں رکھا کہ وہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اس کے ساتھ اسے ایک تنبیہ بھی کی کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش 2 باب 16 سے 17 آیت۔
تاہم شیطان کے بہکانے پر حضرت آدم اور حوا نے ویسا ہی کیا جس سے خدا نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ان کے اس عمل پر خدا تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور اس نافرمانی کے لیے انہوں نے ابلیس، حضرت آدم اور حوا کو مختلف سزائیں سنائیں۔ تاہم یہاں صرف حضرت آدم کو سنائی گئی سزا کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے۔ چنانچہ اس حوالہ سے توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے گناہ کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا جب تک تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے۔ پیدائش 3 باب 17 سے 19 آیت۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے گناہ کے باعث نہ صرف زمین کو لعنتی قرار دیا بلکہ انسان کو اپنی حضوری سے بھی بے دخل کر دیا۔ اس ضمن میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ پیدائش 3 باب 22 سے 23 آیت۔ یہاں ہم غور کر سکتے ہیں کہ انسان کے سارے مسائل اور مشکلات کا سبب خدا تعالیٰ سے جدائی اور اس کی حضوری سے محرومی ہے، اور اس کا سبب خدا تعالیٰ کی نافرمانی تھا۔ اسی نافرمانی کے باعث خدا تعالیٰ نے ناراض ہو کر انسان کو اپنی حضوری سے بے دخل کر دیا۔ یوں اپنی نافرمانی کے باعث انسان نہ صرف خدا تعالیٰ کی حضوری سے محروم ہو گیا بلکہ اس کی معاشیات کا اہم اور بنیادی ذریعہ زمین بھی لعنتی قرار پائی۔ قائن اور حابل کی کہانی۔ پیدائش 4 باب 1 سے 8 آیت میں مذکور ہے کہ حضرت آدم کے بڑے بیٹے قائن نے اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا، جو خدا نے منظور نہ کیا۔ بعد میں حضرت آدم کے چھوٹے بیٹے حابل نے اپنے جانوروں کی قربانی پیش کی، اور خدا تعالیٰ نے حابل کی یہ قربانی قبول فرمائی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر قائن حسد سے بھر گیا اور اپنے بھائی حابل کو قتل کر ڈالا۔ خدا تعالیٰ نے قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ قائن نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ قائن کا جواب سن کر خدا تعالیٰ نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ پیدائش 4 باب 10 سے 12 آیت۔ یہاں ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب کسی بے گناہ اور معصوم کا خون بہتا ہے تو اس کا اثر کس قدر گمبھیر ہوتا ہے۔ اوپر بیان کردہ حوالہ میں خدا تعالیٰ قائن کو سزا سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے پیداوار نہ دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اس زمین پر انسان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا اثر ہماری زمین پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ایک انسانی قتل سے زمین کی پیداوار رک سکتی ہے تو جہاں ہر روز خون کی ندیاں بہیں وہاں کیا حال ہوگا؟ ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی معاشی مسائل کے شکار کیوں ہیں؟ کہیں اس کا سبب یہی تو نہیں کہ ہماری زمین ہر روز انسانی خون سے سینچی جا رہی ہے؟ جب انسانی ضروریات فراہم کرنے والا ماخذ اور منبع ہی لعنتی قرار پایا تو انسان اب کس طرح اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں انسان کی ساری مشکلات اور معاشی مسائل کا بنیادی سبب خدا کی ناراضگی اور اس سے جدائی ہے۔ جب سے انسان اپنی نافرمانی کے باعث خدا تعالیٰ کی رفاقت سے محروم ہوا ہے، اس وقت سے انسان مختلف قسم کے مسائل میں گھر کر رہ گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام معاشی مسائل کا سبب ہمارا گناہ اور خدا سے جدائی ہے۔ دعا۔ اے خداوند، ہماری آنکھیں کھول تاکہ ہم اپنے معاشی مسائل اور پریشانیوں کے اسباب کو پہچان سکیں۔ آمین۔